حاضرین محفل کو جناب رسالت مآب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ظہور بہت بہت مبارک ہو۔ مولا کائنات کی شان میں ربائی سے آغاز کرنے خوشنود ہے۔ مولا کائنات بلند سے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے سب۔ جس کے عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، جس کے عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کے عین حرم خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ جناب سرکار رسالت مآب کی شان میں ایک نعت کے چند اشعار، اس کے بعد جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 سے 3 اشعار۔ ظاہر حسینی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آل رسول کا ذکر نہ ہو تو محفل مکمل ہی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس طرف میں جاؤں گا۔ جناب رسالت مآب کی شان میں نعت کے چند اشعار پیش کرنا خوشنودی ہے۔ جناب سرکار رسالت مآب بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ ثانی کوئی خالق نے بنایا، ہی نہیں ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا، ہی نہیں مثل بنایا ہے کہ سایہ ہی نہیں ان کا ثانی، ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی، ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی، جلوہ آرائی ہوئے پردہ اٹھایا، ہی نہیں ان کا ثانی، بولے جبریل کہ اب حکم ہے کیا میرے لیے،
آگے بڑھایا ہی نہیں ان کا ثانی. جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے. جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے یہ شرف اور کسی نے کبھی پایا ہی نہیں ان کا ثانی. کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں ان کا ثانی. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار بحضور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بلند سے بلندتر صلوات پڑھیے سر. زمانے میں جو چرچا فقہ دین مصطفیٰ کا ہے. زمانے میں جو چرچا فقہ دین مصطفیٰ کا ہے. جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے. زمانے میں جو چرچا فقہ دین مصطفیٰ کا ہے. خدا مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ. خدا مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ. حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے. جو ہے آدم تا قائم سید لولاک کا شجرہ. جو ہے آدم تا قائم سید لولاک کا شجرہ. وہی شجرہ امام جعفر صادق کا شجرہ ہے. زمانے میں جو چرچا فقہ دین مصطفیٰ کا ہے. شکریہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات پڑھیے. آخر میں تشریف لا چکے ان کی پیشخانی کے لیے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک منقبت کے چند اشعار پیش کرنا خوش ہوں. امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات پڑھیے. مولا
مولا حسین کا ذکر ہے سب مل کے بولیے گا، کیونکہ آج کے دن کی خوشی جتنی مولا حسین اور ان کے اہل خانہ کو ہوگی اتنی شاید کسی کو نہیں ہوگی. تو مولا حسین کی شان میں پیش کر رہا ہوں. نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کے انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا، بجھا دیا، زمین کو جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا، وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا، ایک ایسا معجزہ حسین ہے. فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے. اور بالکل آخری بند، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ
بدغمل ہے بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن آزاد تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ حضرت ولی اللہ وارث ماں کی صحت و سلامتی آپ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، ان مجالس اس محفل کی قبولیت کے لیے، بانی محفل کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے اور اپنے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان مرتبت، اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام بخشا ہے، جو فضائل عطا کیے ہیں، جو کمالات عطا کیے ہیں، وہ کسی بھی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی عقل کے سہارے سے، ادراک و شعور سے سمجھنا بھی چاہیں کہ مقام ختم نبوت کیا ہے، تو تمام انسان عاجز ہیں۔ ہمارا کام بھی یہ نہیں ہے، ہمارا کام ان سے ہدایت لینا ہے، چونکہ وہ ہادی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ صرف مکہ اور مدینہ کے طائف کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے، تمام عالمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جہاں جہاں تک اس رب کی ربوبیت ہے، اللہ نے ایک وجود کو پورا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی عظیم اور کتنی کامل سیرت بنائی ہوگی رسول نے، کتنا کمال کا اسوہ ہوگا رسول اللہ کا، کہ ایک اسوہ حسنہ کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہوا ہے۔ پوری انسانیت، عالمین میں جتنے بھی انسان ہیں، کوئی مانے نہ مانے، آپ محتاج نہیں ہیں ماننے کے، اللہ نے نبی بنایا ہوا، مان لیں گے تو نجات ہے، نہ مانے اس کی نبوت میں کمی نہیں پڑے گی۔ تو اصل کمال رسول اللہ کا ہے اپنے اسوہ کو منزل کمال پر پہنچانا، کہ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے
نمونہ حیات قرار دے دیا، اور اتنا اہتمام کیا رسول اللہ نے کہ اپنی سیرت کو مزید 12 سیرتوں میں منتقل کر گئے، سبحان اللہ، کہ کوئی زمانہ بھی میری سیرت سے خالی نہ ہو۔ اگر میں چلا جاؤں تو علی اسی سیرت میں آئے، سبحان اللہ، حسن اسی سیرت میں آئے، حسین اسی سیرت میں، جب آخری آئے تو اس کی سیرت کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ مصطفیٰ کا وارث ہے۔ سبحان اللہ، بار محمد آل محمد صلوات، تو ہم نے مسلمانوں نے کیا کیا کہ رسول کو نعت میں رکھ لیا، قصیدوں میں رکھ لیا، لیکن سیرت کو الگ کر دیا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، سیرت رسول کا کمال ہے بھائی۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ سیرت رسول سے پھیلا ہے۔ بہرحال آپ کے ذہن منتشر نہ ہو، تاکہ آپ جس حوالے سے آئے ہیں پہلے اس کا ذکر کر دوں۔ حضرت عبد المطلب، شیخ صدوق فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا، اور اس کے راوی وہ قرار دیتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے بڑا عجیب، میری پشت سے ایک شجر اگا اور وہ آسمان تک پھیل گیا، اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک بلند ہو گئیں، وہ پھیل گیا۔ قریش میں خاتون تھی، سرکار عبد المطلب بھی جناب ابو طالب بھی تشریف لے گئے، ہم نے یہ خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہ جو آپ کے نور ہے نا، یہ نور، کیونکہ آپ کے عبد المطلب کے یہ بال جو تھے پیشانی کے یہ سفید تھے، اس شیبۃ الحمد نام تھا آپ کا۔ عبد المطلب تو کنیت ہے نا آپ کی، دادا جو ہیں، یہ نور نبوت تھا۔ سرکار آپ کی پشت میں آخری نبی آنے والے ہیں، جن کا نام وہاں احمد ہے یا محمد ہوگا۔ ہماری کتابوں میں ان کا نام احمد و حامد موجود ہے، وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ تو حضرت ابو طالب کے لیے انہوں نے جملہ لکھا ہے صاحب کتاب نے کہ اسی وقت ابو طالب ایمان لے آئے آنے والے پر۔ سبحان اللہ، دیکھیے ابھی حضور تشریف نہیں لائے، رسول کے کہنے پر کلمہ پڑھ کر ایمان لانا اور ہے، اور رسول کی ولادت سے پہلے مومن محمد بن جانا اور ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ سرکار یہ آپ کا پوتا ہوگا اور ابو طالب اس کے نگران ہوں گے۔ یہ لفظوں کا ذمہ دار میں ہوں کتاب کا۔ وہ خاتون کہتی ہے ابو طالب نگران مصطفیٰ ہوں گے، یعنی اللہ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس آغوش میں میں نبوت رکھوں گا وہ آغوش ابو طالب ہوگی۔ اور یہ انعام دیا اللہ نے جناب ابو طالب کو حفاظت پیغمبر کا، وہ عادل ذات ہے۔ اگر حضرت اسماعیل بغیر خواب دیکھے باپ کے منصوبے کا حصہ بن سکتے ہیں، خواب تو باپ نے دیکھا تھا نا، اسماعیل نے نہیں دیکھا، وہ باپ کے منصوبے کا حصہ بن گئے۔ بابا جو حکم ہوا اس کی تعمیل کیجئے۔ اللہ نے کہا اسماعیل تو نے خواب نہیں دیکھا، ہم تمہیں یہ انعام دیں گے کہ نسل اسحاق سے امامت نہیں چلائیں گے، تیری نسل سے امامت چلائیں گے۔ جو صرف باپ کا حصہ بن جائے اللہ اس کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ دوسری دلیل حوا معصومہ نہیں، جناب حاجرہ معصومہ نہیں ہے، معصومہ ہیں آپ، گھبرا گئے بھائی آپ، حضرت حاجرہ معصومہ نہیں ہیں۔ کائنات میں معصومہ صرف دو ہیں، ایک حضرت مریم اور ایک جناب زہرا۔ گھبرا تو
تو نہیں گئے بھائی آپ؟ بسم اللہ کسی پیغمبر کی بیوی زوجہ ازواج میں معصومہ نہیں ہے. کائنات میں صرف 2 ہیں بیویاں، ایک مریم سلام اللہ علیہا اور ایک جناب زہرا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا خاصہ ہے عصمت، جو لوگ کہتے ہیں کہ جب نبوت چلی گئی دروازہ بند، عصمت بھی ختم ہو گئی، تو ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ مریم پر کون سی نبوت تھی بھائی؟ اس کا مطلب ہے عصمت کا دروازہ بند نہیں ہوا. جو بھی الہی منصب رکھتا ہو، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، ولی ہو، خلیفہ ہو، اس کی بنیادی وصف ہے عصمت. سبحان اللہ. خلیفہ ہوگا منصوص من اللہ، معصوم ہوگا. ولی ہوگا معصوم ہوگا. امام ہوگا. جہاں بھی خطا ہوگی وہاں منصب الہی نہیں ہوگا. منصب الہی وہیں آئے گا جہاں خطا نہ ہو. اب ایک سوال کرتا ہوں، کتاب کا حوالہ مجھ سے نہ پوچھیے گا. اللہ نے آخری درجے کی نبوت جس آغوش میں رکھی ہوگی وہ کتنا صاحب کمال ہوگا. کیونکہ اللہ موسیٰ کو پلوانے کے لیے فرعون کے یہاں آسیہ بھیج دیتا ہے، چونکہ میری نبوت کو پلنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری درجے کی نبوت ہو، خاتم النبیین ہو، اور اس کے لیے آغوش پاک نہ ہو؟ یہ نگہبان بنانا ہی دلیل ہے کہ آپ ایمان ابو طالب تلاش نہ کریں بلکہ ولایت ابو طالب تلاش کریں. شکریہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام. بلند تر تو بہرحال آپ نے خواب دیکھ لیا. جناب عبداللہ آپ کے بابا ملک حجاز میں حسین ترین شخصیت تھی. یہ ایسا حسن نہیں تھا کسی کے جیسا حضرت عبداللہ کا تھا. خود جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ کا عقد ہوا ہے جناب آمنہ بنت وہب سے. اب جناب عبد المطلب جانتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ نور آپ کا جو ہے یہ سفیدی، یہ نور نبوت ہے. وہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا. جناب عبداللہ کا جب عقد ہو گیا حضرت آمنہ سے، 4000 چاندی کے درہم، 500 مسکال سونے پر عقد ہوا. ہو گیا عقد. جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ ابھی اسی وقت رخصتی ہوگی، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ نور منتقل ہو اپنے مقام پر. صبح کو جناب عبداللہ جب تشریف لائے ہیں تو نور جو تھا آپ کا مدھم ہو گیا تھا. آپ خوش ہوئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. جب اندر تشریف لے گئے تو جناب آمنہ کی پیشانی چمک رہی تھی. سبحان اللہ. تو آپ خوش ہوئے، یا اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا. آج وہ نور نبوت اپنے مقام پر پہنچا. اب میں لفظیں بدل رہا ہوں، احتیاط سے کر رہا ہوں، کیونکہ مومنین بعد میں کہتے ہیں مولانا آپ نے ولادت کہہ دیا. اور کیا کہوں بھائی، پھر یا تو جملہ آپ بتا دیجئے. اب زیر ممبر کچھ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ خطبہ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہیے، اور خطیب بھی مان جاتے ہیں. حالانکہ لفظ ولادت معصوم کے لیے کمال ہے. ایک ولادت ہمہ شمہ کی ہے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کا لفظ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ اللہ سے بڑھ کے بھی عالم ہو گئے کہ اللہ کو نہیں پتہ چلا کون سا لفظ لانا چاہیے تھا، آپ کو پتہ چل گیا کون سا لفظ آنا چاہیے. بھئی ظہور کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہونا. یہ آپ کہتے ہیں کہ یوم ظہور کہہ لیجئے آپ، میں منع نہیں کرتا، لیکن ولادت معصوم کے لیے ان کے لیے عظمت ہے کہ اگر ولادت پاک نہ ہوتی تو علی جوف کعبہ میں نہ آتے.
اگر ولادت پاک نہ ہوتی تو زہرا روزے سے کامل نہ رہتی۔ روزہ بھی متاثر نہیں ہوا، عبادت بھی متاثر نہیں ہوئی، تو اپنی ولادتوں کو وہاں مت پرکھیے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ یہ کیسے آئے تھے۔ ہمارا کام ہے انہوں نے ہمیں کیسے انسان بنانا ہے۔ آل محمد یہ دکھانے تھوڑی آئے ہیں آپ کو کہ ہم کتنے معجزے لے کر آئے ہیں۔ معجزہ تو آپ نے دکھایا ہی وہاں ہے کہ جس نے دلیل مانگی کہ آپ اللہ کی طرف سے ولی ہیں، امام ہیں، نبی ہیں، تو معجزہ دکھایا۔ آپ کو تو معجزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو بغیر دیکھے مان لیا، معجزہ بھی طلب نہیں کیا۔ آج کے مومنین نے تو نہ رسول کو دیکھا، نہ مولا کائنات کو دیکھا، نہ اپنے امام وقت کو دیکھا۔ اگر آج کا مومن اسوہ اہل بیت پہ چل پڑے تو یہ سلمان سے افضل ہوگا۔ یہ ابو ذر سے افضل ہے، ذمہ دار ہوں اس لفظوں کا میں، ابو ذر سے افضل ہو جائیں گے آپ، سلمان سے افضل ہو جائیں گے آپ، میثم تمار سے افضل ہو جائیں گے آپ، بیویاں جو ہیں فضہ و اسما بنت امیس سے، ام الفضل سے افضل ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے دیکھا، سامنے بیٹھ کے کانوں سے سنا۔ لیکن رسول فرماتے ہیں سلمان وہ آخری زمانے کے مومنین جو میرے برادران ہیں وہ ہیں جنہوں نے صرف سفیدی پہ سیاہی کو دیکھا، یعنی احادیث سے مانا ہمیں آل محمد کو، دیکھ کر ماننا کمال نہیں ہے، صرف احادیث پر قرآن کو پڑھ کر اپنے عقیدے کو مضبوط کر لینا۔ اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ڈاکوؤں سے بچیے، ڈاکو عقیدے پہ حملہ کرتا ہے۔ ہم تو آج تک سمجھتے تھے شیطان ہی بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن یہاں اور بھی ڈاکو آئے ہوئے ہیں۔ شیطان صرف نبی اور معصوم کے لباس میں نہیں آتا، یاد رکھیے، باقی ہر لباس میں آ جاتا ہے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ پہلے لوگ چھپ کے ڈاکے مارتے تھے، اب وہ ڈاکے مار رہے ہیں، آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں اور آپ پہ ڈاکہ بھی مارتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیا لوٹ کے لے گیا۔ تو سب سے مضبوط عقیدہ بنانا، اور عقیدہ دے چکے ہیں رسول اعظم۔ اب جناب یہ نور منتقل ہوا اور جناب آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے ہر مہینے آواز آتی رہی، غیب سے آواز آتی، اے آمنہ میں آدم ہوں، مبارکباد دینا ہے، اللہ نے تیرے ظرف کو رحمت للعالمین کا ظرف بنا دیا۔ دوسرے ماہ میں پھر آواز آئی حضرت ادریس کی، اے بی بی اللہ نے تجھے امینہ بنایا ہے اپنی امانت کے لیے۔ تو کتنا پاکیزہ ظرف ہوگا جناب آمنہ کا کہ اللہ امینہ بنا رہا ہے۔ امانت کون سی رکھ رہا ہے؟ آخری درجے کی رسالت، جس پہ تمام انسانیت کا کمال کا دار و مدار ہے۔ آوازیں آتی رہیں، حضرت نوح کی آواز آئی، حضرت موسیٰ کی آواز آئی، حضرت ابراہیم کے آخر میں حضرت عیسیٰ کی آواز آئی، اے بی بی آمنہ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں ظرف خاتم النبیین بنایا، اور تیرے ظرف سے وہ باکمال طفل آنے والا ہے مولود، جو اپنی سیرت سے پوری عالمین کو منور کر دے گا۔ آپ کی سیرت کا کمال زیادہ ہے۔ آج جو ہم بیٹھے ہوئے یہ سیرت رسول کا کمال ہے۔ آپ کا جسم کتنا نورانی تھا یہ الگ مسئلہ ہے، آپ نے صرف بحث یہ کی کہ یہ نور تھا یا بشر تھا، آپ نے کبھی توجہ نہیں کی کہ اس نور اور بشر سے سیرت کی کرنیں نکل کر وہ سلمان و ابو ذر بناتی رہی اور آج تک بن رہے ہیں۔ یہ سیرت رسول کا کمال ہے کہ جو آج بھی فضائے عالم میں موجود ہے، وہ کتابوں میں بند نہیں ہے بھائی۔ اسلامیات میں، تاریخ اسلام میں سیرت رسول ملے گی تو بھٹک جائیں گے ہم۔ اس کی سیرت باکمال آج بھی پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ پردے میں نہیں بیٹھی ہوئی، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔
آتی رہیں اور آخر میں جب عین وقت آ گیا، یہ جو صبح صادق آئے گی نا، آج تمام مکتب اسلام میں کہیں کہیں فرقوں میں اختلاف ہے آپ کی ولادت کا، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے عین صبح صادق ظہور ہوا ہے۔ جب تشریف لائے ہیں تو 17 ربیع الاول صبح صادق تھی۔ شہزادی کہتی کمرہ بند ہے، میرا حجرہ بند ہے، جو ہی آمد نور نبوت ہوئی 4 حسین خواتین داخل ہوئیں، 2 ان کے ساتھ کنیزیں تھیں۔ میں حیران ہوئی، دروازہ تو بند ہے، دق الباب تو ہوا نہیں، یہ اندر کیسے آئیں؟ تو ان میں سے ایک نے بھانپ لیا کہ یہ متحیر ہیں، سجدر ہیں۔ ابھی بھی گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی خادمہ بن کر آئی ہیں اور بشارت لے کر آئی ہیں کہ آج وہ نور نبوت آپ کے جسم اطہر سے ظاہر ہوگا۔ اور ایک کنیز کو حکم دیا کہ مسند بچھا دو شہزادی کے لیے۔ ابھی بھی نقل کرتی ہیں کہ جب وہ حالت ہوئی جو عورتوں کو ہوتی ہے، مجھ پہ ظاہر نہیں ہوئی، درد ذہ جسے کہتے ہیں، وہ ہوا ہی نہیں، مجھے غنودگی آئی ہے بس۔ نہ میں یہ سمجھی کہ سو رہی ہوں، نہ سمجھ سکتی ہوں کہ جاگ رہی ہوں، بس ایک سفید بادل نے پورے مکان کو اپنے اندر لیا، اور میں نے دیکھا کہ بغل میں ایک شہزادہ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے۔ معصوم نے آتے ہی سجدہ کیا، ہر معصوم نے۔ معصوم کی پہلی صفت کیا ہے؟ آتے ہی سجدہ کیا ہے۔ اگر رسول کی امت ہیں ہم تو سجدوں کو نہیں بھولیں گے۔ علی نے پہلے سجدہ کیا، جناب زہرا نے پہلے سجدہ کیا۔ اب وہ سجدے کا منکر تو بعد میں ہوگا، رسول کا منکر پہلے ہو جائے گا۔ سجدہ عظیم ترین عبادت ہے، یاد رکھیے۔ نماز میں اہم ترین کون سی عبادت ہے؟ سجدہ۔ کمال نماز ہے سجدہ، کمال عبادت ہے سجدہ، اور سجدہ صرف اللہ کو ہوگا، کسی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ سجدہ آدم کو تھا ہی نہیں، ملائک جانتے تھے آدم قبلہ ہے، سجدہ اللہ کو ہے۔ اور حضرت یعقوب نے قطعاً یوسف کو سجدہ نہیں کیا، جو تعویلات پیش کی جاتی ہیں، قطعاً نہیں کیا۔ کتابیں پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ جو ہی میں اپنے فرزند کو اپنے سامنے پاؤں گا، یا اللہ تیرے شکر کا سجدہ کروں گا۔ وہ شکر کا سجدہ ہے بھائی، تعظیمی سجدہ اور ہے۔ حضرت یوسف کو سجدہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ رسول نے آ کے حالت سجدہ میں بتایا، اور آپ کی زبان پہ پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا بت گرنے شروع ہوئے۔ اب یہ دلیل ہے کہ بت پرست اور تھے، اور طواف بیت اللہ کرنے والا اور تھا۔ وہ طواف کر رہے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں، تو بت زمین کے بل، پیشانی کے بل گرنے شروع ہوئے۔ یعنی رسول کے آنے سے فوراً بت گرنے شروع ہو گئے۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی ولادت پر بت گر گئے ہیں تو فتح مکہ پر علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیوں کیا؟ غور طلب بات ہے کہ نہیں؟ آپ آئے تو بت گر گئے، آپ تو اشارہ کرتے بت گر جاتے۔
عصا سے آپ نے بعض بت گرائے ہیں، خود بھی گرائے، لیکن مولا کائنات کو اپنے کندھوں میں بلند کر کے بتایا ہے۔ جو ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اس لیے کندھوں میں بلند کیا کہ میرا نانا میرے دادا کی عظمت بتانا چاہتا تھا کہ اس پاکیزہ کندھوں پر وہی آئے گا جس کی طہارت ایسی ہو کہ مہر نبوت پہ قدم آ جائیں، اور جس نے دیکھ رہا نور علی نور کی مثال، تو وہ دیکھے اور یہ دلیل ختم نبوت بھی قائم ہو جائے کہ نبوت کے بعد ولایت ابھرے گی، امامت ابھرے گی۔ اب آپ تشریف لے آئے، سجدے کی حالت میں ہیں، عبد المطلب سمجھ گئے کہ بت گرے ہیں تو میرا شہزادہ آ گیا۔ آپ دوڑے گھر کی طرف تو آپ نے دیکھا سفید بادل ہے اور پورے بیت کو اس نے اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ سفید رنگ کا بادل ہے، نور کا ہلکا کہہ لیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں پڑھا ہے وہ میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں۔ سفید بادل ہے، پورے گھر کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اندر تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم خوشبو تھی کہ آج تک ایسی خوشبو میرے مشام میں نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے پہلو میں آیا ہے تو میں یہاں مکے میں لیٹی لیٹی مصر کے محلات دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ۔ یعنی ایک نور اتنا بلند ہوا۔ جب میں نے شہزادے کو دیکھ لیا، دل ضربت مسرور ہے، ماں ہے، تو چاہا کہ بیٹے کو لوں، مائیں جیسے کرتی ہیں، گیسو سنواروں، آنکھوں میں سرما ڈالوں، تو میں نے دیکھا ضرورت ہی نہیں پڑی۔ گیسو بھی سنورے ہوئے ہیں، لباس بھی تن پر ہے، آنکھوں میں سرما بھی ہے، اور ایک تل یہاں پر ہے سرمے کا لگا ہوا، ایک تل ٹھوڑی پر لگا ہوا ہے، یعنی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے زینت کرا کے بھیجا کہ میرے معصوموں کو دنیاوی زینت نہیں ہوتی، اللہ زینت دے کر بھیجتا ہے، مزین کر کے بھیجتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ گروہ در گروہ ملائکہ نازل ہونے شروع ہو گئے، اور وہ سلام، السلام علیکہ یا حماد، کوئی کہتا تھا السلام علیکہ یا احمد، محمد، حامد، جس سرکار کے ناموں میں حامد بھی نام ہے۔ اس کے بعد جبریل و میکائیل آئے آب کوثر لے کر، اور انہوں نے جملے نقل کیے کہ وہ جبریل کہتے ہیں سرکار یہ آپ کی نجاست دور کرنے نہیں آئے، ہم تو آپ کے بدن سے اس کو چھو کر پانی کو کوثر میں ملائیں گے تاکہ اس میں شیرینی اضافہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، شریعت تو ظاہر پہ عمل کرتی ہے نا بھائی، رسول اللہ عمل کر کے ہی تو بتائیں گے وضو کسے کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں انہیں وضو کی ضرورت نہیں تھی، تو وضو کر کے ہی تو بتائیں، کس نے بتایا آپ کو وضو؟ چلیے قرآن مجید میں وضو کی آیت تو موجود ہے، یہ مستحبات کس نے بتایا آپ کو؟ اگر آپ سب قرآن سے لیں گے تو یہ نماز کی رکعات کس نے بتائی آپ کو؟ اس کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے کس نے بتایا آپ کو؟ معلومہ کہ اللہ نے بہت سی چیزوں میں عمل مصطفیٰ کا محتاج بنا دیا اپنی مخلوق کو۔ سرکار دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور آپ کا پورا بچپنا، جوانی اسی معاشرے میں ہے، یہی رسول کی سیرت کا کمال ہے۔ 40 سال تک لوگ جو کہتے رہے یہ امین جا رہا ہے، یہ صادق جا رہا ہے، اچانک انہیں کیا ہوا؟ جو ہی انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کا مطلب ہے وہ ذات کے دشمن نہیں تھے، ہدف کے دشمن تھے۔ ابو طالب کی بھی دشمنی یہی ہے کہ چھٹے امام نے کہا کہ جب تک میرا دادا ابو طالب زندہ رہا رسول کو ہجرت کا حکم نہیں آیا۔ میرے دادا نے میرے نانا کی حفاظت کی، کسی مشرک کافر کی جرت نہیں ہوئی۔
کہ نقصان پہنچاتے، اذیت دے سکے۔ اور مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا، کسی کتاب اول میں تو کتاب میں ذکر ابو طالب کا کم ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا غالب اور مغلوب جنگ میں دو ہی ہوتے ہیں نا، لڑ رہے ہوں دو تو ایک غالب ہوگا ایک مغلوب ہوگا۔ اگر کوئی مغلوب کا حامی طاقتور آ جائے اور وہ غالب کو ہٹا دے تو غالب کی دشمنی کہاں جائے گی؟ جس نے مغلوب کو بچایا۔ اب جتنے بھی رسول کے دشمن تھے ہدف کے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر حمایت ابو طالب نہ ہوتی تو ہم غلبہ پا لیتے۔ اب دشمنی چلی گئی ابو طالب کی طرف، علی کی طرف، تو معلوم ہے کہ ہدف کے دشمن تھے، ذات کے دشمن نہیں تھے۔ یہ رسول کا کمال ہے کہ آپ نے 40 سال تک اپنے کردار کو منوایا ہے۔ امین کہا، صادق کہا، یہ مسلمانوں کو ٹائٹل نہیں دیا ہوا ہے، اللہ نے تو دیے ہوئے ہیں، لیکن مشرک کہتے تھے یہ امین جا رہا ہے، یہ صادق جا رہا ہے۔ اپنے فیصلے رسول سے کراتے تھے۔ پوری بچپنا جوانی کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا کردار رسول پر۔ شب خون مارنے پہ تیار ہیں، قتل کرنے پہ آمادہ ہیں، لیکن رسول کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ شب ہجرت آج بھی امانت رسولی کو دی ہوئی ہیں۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اس میں سے یہ تلاش نہیں کرتے کہ کتنا کمال سیرت رسول ہے۔ اصل سیرت ہے، یاد رکھیے آپ، میری سیرت ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ علم کا فائدہ نہ عمل کا فائدہ، جب سیرت ہی سنور نہیں رہی۔ علم و عمل سے تو پھر فائدہ کیا علم و عمل کا؟ علم بھی اسی لیے آیا کہ سیرت کو کمال ہو، عمل بھی اللہ نے اس لیے رکھا کہ سیرت بڑھے۔ یہاں علم بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، جھوٹ بھی ہے، حسد بھی ہے، فراڈ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے علم اور عمل نے کمال نہیں دکھایا، اس عمل کے روح کو نہیں پائے۔ اہل بیت اطہار نے سیرتوں کو بلند کیا ہے اور ان کی سیرت سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکا دشمن، کوئی نہیں کہہ سکا یہ کام کرتے تھے آج نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہا کسی نے؟ خاموش رکھا رسول کو، بالکل اس کسان کی طرح جو زمین میں ایک مرتبہ بیج نہیں ڈال دیتا، زمین کو پہلے نرم کرتا ہے، اس کو مناسب حل دیتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے۔ رسول نے بھی 40 سال تک انسانیت کی زمین کو پہلے ہموار کیا، پھر ہدایت کا بیج ڈالا کہ اگر اب بیج ڈالوں تو اب سلمان و ابو ذر پیدا ہوں گے۔ ایک دم سے آتی اور 40 سال پھر خاموش رہے کہ دعویٰ اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ میرا گواہ نہ آ جائے، اور گواہی کے لیے اللہ نے یہاں سے کوئی گواہ نہیں لیا، عوام میں سے کسی کو گواہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو گواہ نبوت بنا کر بھیجا جس کو الکتاب کا علم دیا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، رسول کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ الکتاب کا عالم علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ جناب ایک کے بعد ایک آتے رہے، سیرتیں بدلتی رہیں، اسی لیے آج تک کسی خاندان کے بزرگ نے، کسی نبی نے بھی نہیں کہا کہ میں جیسا ہوں میرا بیٹا ویسا ہوگا۔ آدم نہیں کہہ سکے، ایک قاتل بن گیا، ایک مقتول۔ نو نہیں کہہ سکتے، سامنے غرق ہو گیا۔ یعقوب نہیں کہہ سکے کہ میرے سارے یوسف ہیں، ایک یوسف ہے، باقی اس کو کنویں میں پھینکنے والے ہیں۔ لیکن رسول اعظم کو نسل پر اتنا یقین تھا کہ آپ نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، جتنے بھی علی کے صلب سے آئیں گے وہ مجھ جیسے ہوں گے۔
آج شب جو ہے 2 ولادتوں کی شب ہے، اس چیز کو کہا گیا ہے شب ولادت صادقین۔ صادقین کسے کہتے ہیں؟ 2 صادق، صادق واحد ہے، صادقین تثنیہ ہے، صادقین پھر جمع ہو جاتی ہے۔ 2 صادق، یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ آل محمد میں جن کا لقب صادق تھا نا، جبکہ صادق تو یہ سب ہیں، صدیق یہ سب ہیں، صدیق اکبر یہ سب ہیں، صادقین یہ سب ہیں، لیکن وہ صفات جو رسول 63 برس کی عمر میں ظاہر نہ کر پائے، وہ ہر معصوم نے صفت کو اجاگر کیا ہے۔ کسی نے کہا باقر العلوم، میرے علم سے دیکھو میرا سید کیسا تھا۔ کسی نے لقب رکھ لیا تقی، کسی نے کہا نکی، ہمیں دیکھو اور اس کو پہچانو، جس طرح اللہ نے ان کو بھیج کر بتایا سمجھایا، ان کو دیکھو اور مجھے پہچانو، ان کے کمال کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ جب یہ میرا مخلوق علی ایسا ہے تو اس کو بنانے والا خالق اللہ کیسا ہوگا؟ ایک بلند تر درود بھیجیے گا محمد علیہ۔ جناب آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں اور پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اچھا میری گھڑی کبھی چل رہی ہے کبھی رک رہی ہے، اس پہ تو میں ویسے بھی اعتماد نہیں کر رہا۔ ایک درود بھیجیے گا محمد علیہ محمد۔ صحیح، پھر درود بھیجیے گا محمد علیہ محمد۔ اچھا دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سارا اسلام آج تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سیرت رسول کا کمال ہے، سیرت آل محمد کا کمال ہے۔ ہم رسول کے نام پر ڈنڈے فوراً اٹھا لیتے ہیں، لیکن رسول کی محبت میں کسی غریب کا پتہ نہیں لیتے، ہے کہ نہیں ایسا؟ ڈنڈا فوراً اٹھا لیں گے رسول کی غیرت کے لیے، دوسرے کو مار دیں گے، اس کو نقصان پہنچا دیں گے۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ رسول چاہتا ہے یہ؟ رسول تو یہ نہیں چاہتے، رسول نہیں چاہتا۔ رسول کے دور میں بھی گستاخ تھے، مکے میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے۔ یہ میرے ذہن میں بھی آ گیا، آپ نے درود پڑھا تو اس کی برکت سے میرے ذہن میں واقعہ آ گیا۔ مکے میں تو چلیے آپ کہیں گے مغلوب تھے، وہ غالب تھے مشرکین کافر، لیکن مدینے میں تو اسٹیٹ قائم کر دی تھی نا آپ نے۔ اب تو آپ غالب ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں، اب تو حاکم ہیں، جبکہ رسول کے یہاں نبوت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نبی کبھی حکومت کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے نبیوں کو حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، بلکہ نبی اور امام آئے ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ وہ جواہر دیتے ہیں، جوہر دیتے ہیں، جیسے کسان گندم کو، دانے کو ابھارنے کے لیے ماحول دیتا ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ اس دانے کو بالی بنانے والا کسان نہیں ہے تو اللہ ہی، رابطہ اس نے کسان کو رکھا ہے کہ بالی بننے کا وعدہ میں کرتا ہوں تب جب تو زمین کو نرم کرے، ہل چلائے، اس میں دانہ بوئے اور پرندوں سے اسے بچا کر محفوظ کر دے۔ یہی نبی کا کام ہے کہ اللہ کی مخلوق جو کھیتی ہے اللہ کی، اس کو دشمنوں سے، شیطان سے، شیاطین سے محفوظ رکھے، ہدایت کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے۔ اب سیرت کمال ہے رسول کا۔ تو چلیے مکے میں تو مغلوب تھے، لیکن مدینے میں اسٹیٹ قائم کر دیا آپ نے۔ اصحاب آئے، ان کا کام بھی کچھ لوگوں کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہیں سے برائی ملے تو میں آگے پہنچا دوں۔ سرکار وہ ایک شاعر ہے، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب اگر اشعار پڑھے تو اس کو پکڑ کے لے آنا۔ لہذا رسول اللہ کی محبت میں انہوں نے پکڑا، رسیوں سے اس کو باندھا، جکڑا۔ مسجد نبی میں رسول تشریف فرمائے، سامنے لا کے رکھ، سرکار یہ ہے۔ آپ فرمایا یہ گستاخی کرتا ہے؟ فرمایا ہاں۔
اس کی زبان کاٹ دو، اس کی زبان، اب غور رکھیے گا، زبان کاٹ دو تو خنجر نکلے۔ کچھ ایسے تھے جن کے بڑے بڑے قدم نکلے، سرکار حکم دیجئے، حضور خاموش بیٹھے، اتنے میں مولا کائنات تشریف لیا، فرمایا علی زبان کاٹ دو۔ اب مولا نے اٹھایا اس کو، رسی کھولی، اس کے کپڑوں سے گر صاف کی، اس کو اپنی سواری دی، کہا چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں علی مطیع ہے آپ کا، فرما بردار ہے، انہوں نے کیا کہ آپ نے کہا زبان کاٹو، انہوں نے تو ان کو گھوڑا بھی دے دیا۔ فرمایا تم سب بیٹھ کر میری ایک بات نہیں سمجھ پائے، علی اکیلا سمجھ گیا۔ مجھے آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی بھائی، جو سامنے بیٹھے ہوئے رسول کی حدیث نہیں سمجھ رہے، وہ 1400 سال کے بعد علی کے بغیر کیسے سمجھ لیں گے؟ وہ اہل بیت کے بغیر کیسے سمجھیں گے؟ حدیث سمجھ بھی لیں کہ بھی سند ہے، سب کچھ ہے، سمجھیں کیسے کہ رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہی بتائے گا جو رسول جیسی فکر رکھتا ہو۔ علی بتائے گا یا علی کا بیٹا بتائے گا؟ آپ نے تم نہیں سمجھ پائے، میں نے کب کہا تھا کہ لوتھڑا کاٹ دو اور لوہے کے خنجر سے کاٹ دو؟ علی سمجھ گیا کہ میں کہہ رہا تھا اس کی بد کرداری کی زبان کاٹ دو اپنی سیرت کی تلوار سے۔ اس کا مطلب ہے علی کے علاوہ وہاں کوئی تھا بھی نہیں جو کاٹ پاتا، اور آپ نے فرمایا ابھی اثر دیکھنا اس کا، وہ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ میں نے کمال کر دیا ہے، اب روایت بتا دی شاید وہ رات تھی، تو آپ نے فرمایا اس کا اثر دیکھ لینا تم۔ اب جب صبح ہوئی تو وہی بھاگا ہوا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ رات تو میں نے جیسے ویسے گزار دی، کہ میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا؟ ایمان تو میں اسی وقت لے آیا تھا جب علی نے گھوڑا دیا۔ تو معلومہ کہ تلواروں سے اسلام نہیں پھیلتا، خنجر سے نہیں پھیلتا، سیرت سے اور کردار سے پھیلتا ہے۔ اسی ذات کا چھٹا وسیع جن کا نام ہے جعفر صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ، سرکار کا لقب بھی ہے صادق، لقب بھی آپ کا صادق ہے۔ نہر ایک مختلف روایات ہیں کہ جنت کی ایک وسیع نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے، اس کے نام پہ نام ہے، اس لیے کہ آپ نے علوم کی نہریں بہائی ہیں۔ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ جو صفات و اوصاف رسول کو مظاہرہ نہیں مل سکا مصروفیت کی بنا پر، اس کو ہر امام نے صفت بنایا ہے کہ جب میں یہ نہریں بہا رہا ہوں تو میرا نانا کیسا ہوگا۔ 4000 جس کے حوضے میں بیٹھنے والے ہوں، اور جہاں بیٹھتے تھے اس منبر پر، اس کے بالکل اوپر آپ نے حدیث لکھوائی تھی کہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، وہ تو اس وقت یتیم ہے جب تک بالغ نہ ہو، بس یتیم بالغ ہونے کے بعد تو یتیمی ختم ہو گئی۔ حقیقی یتیم وہ ہے جس کو علم سے دور کر دیا جائے، بس وہ یتیم ہو گیا جو علم سے دور ہو گیا۔ جو آج آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے کہ علم اور عالم سے اس کو علیحدہ کر دو، مجتہدین سے اس کو علیحدہ کر دو تو یہ قوم یتیم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وارث حقیقی بھی موجود ہے۔ تم جتنے مرضی کام کر لو، معصوم خود بخود ایسا انتظام کر دیتے ہیں علماء کی صورت میں کہ وہ امام زمانہ کی کھیتی کے محافظ بن جاتے ہیں۔ نام جعفر ہے آپ کا، اور یہ رسول اعظم کو اللہ نے کچھ فضائل ایسے دیے ہیں، بے شمار ہیں، لیکن کچھ موٹے موٹے فضائل ایسے ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیے۔ مثلا قرآن اس نے کسی نبی کو نہیں دیا، قرآن صرف رسول کو دیا۔ رحمت للعالمین صرف رسول بنے، خاتم النبیین صرف رسول بنے، کوثر اللہ نے صرف رسول کو عطا کیا۔ قرآن مجید میں کوثر ہے نا، عربی میں کثرت کے لیے دو ہی لفظ آتے ہیں، کوثر تکاثر۔ ہر خیر نیکی کو کثرت کو کوثر کہا گیا ہے۔
جو بھی نعمت الہیہ کی کثرت ہے وہ ہے کوثر، چاہے علم کہہ دیں، چاہے رزق کہہ دیں، چاہے نسل کہہ دیں، جو بھی آپ 11 یا 12 تفسیریں کی ہیں امام فخر الدین رازی میں، آخر میں وہ بھی مان گئے کہ اس سے مراد نسل رسول ہے۔ وہ اس لیے کہ آخری حصہ بتا رہا ہے کہ کوثر نسل رسول ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ نماز شکرانہ پڑھیں اور قربانی بھی دیں، انا شانیک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن منقطع نسل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوثر سے مراد اللہ نے کسی کو علی جیسا وسیع نہیں دیا، بلکہ 12 اوصیاء جو دیے ہیں اللہ نے اس پیغمبر کو، کسی پیغمبر کو نہیں دیے۔ علی سے امام ماں سید ماں علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے یہ 12 اوصیاء رسول کو دیے، کسی بھی نبی کو نہیں دیے۔ یہ ہمارے چھٹے امام جنہوں نے وقت مل گیا، مہلت مل گئی، اور تمام علم اور دین کو کتابت میں لے آئے۔ 4000 جس کے اس میں سے لائق ترین طلبہ بھی تھے۔ حشام 18 سال کی عمر میں مولا نے اس قابل کر دیا تھا کہ قاضی سے مناظرہ کرنے چلا گیا اور فتح یاب ہو کے آئے، ولایت علی منوا کر آئے، امامت منوا کر آئے۔ 18 سال کی عمر میں جب وہ آیا ہے تو امام مسند سے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے حکم ہے کہ نوجوان کوئی عابد ہو، زاہد ہو، دین کی خدمت کر رہا ہو تو اس کی عزت کی جائے، کیونکہ جوانی میں جو وہ کمال کر رہا ہے آگے تک کہاں جائے گا۔ 18 سال کا نوجوان جس کو امام دیکھ کے کھڑے ہو کے پیشانی بوسہ دیتے ہوں اور کہتے ہوں جاؤ اس قاضی سے جا کر، عامر اس کا نام ہے، اس سے جا کے مناظرہ کرو، مولا آپ کی موجودگی فرم، میں کہہ رہا ہوں نا، میں جانتا ہوں تم کر سکتے ہو۔ جابر بن حیان جس کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے، یہ کسی مسئلے میں رک جاتا تھا، یعنی تحقیق تک نہیں پہنچتا تھا، امام کی خدمت میں آتا تھا، مولا میں فکر کرتا ہوں لیکن نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ آپ نے کہا تم صرف فکر کرتے ہو، تجربہ نہیں کرتے، یعنی تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو امام کے دروازے سے نہ نکلا ہو۔ اب میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، نامور شخصیت ہیں وہ، رسول امام کے شاگرد بھی ہیں، بعد میں انہوں نے اپنی الگ مسند بچھا دی تھی۔ آپ نے فرمایا فلاں ابن فلاں یہ بتاؤ، اگر عقل کے سہارے پر تم دین سے قیاس کرتے ہو، وہ کہتا تھا نا میں عقل کے، مجھے عقل دیا اللہ نے، ادراک دیا، شعور دیا، میں قیاس کر لیتا ہوں، فتویٰ دے دیتا ہوں۔ تو عقل کی بنیاد پہ اگر کرتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں، آنکھوں میں نمکینی اللہ نے کیوں رکھی؟ کان میں تلخی کیوں رکھی؟ کڑواہٹ ہے کان کے اندر، جو رطوبت نکلے گی کڑوی ہوگی۔ اللہ نے منہ کے اندر لعاب کیوں رکھا؟ خاموش ہو گیا، سکوت اختیار کیا، فرمایا جو اپنی خلقت ہی کو نہیں جانتا وہ شریعت کو کیا جانے گا۔ تم تو اپنی خلقت ہی کو نہیں جانتے۔ آنکھ میں نمکینی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ یہ چربی کا گولا ہے، پنگھل جائے اگر نمکینی نہ دیتا، اس لیے آنسو رکھ دیا۔ غم پڑے، اثرات دماغ تک جائیں، آنسو بن جائے، آنسو نعمت بنا دیا اللہ نے، اس لیے بادامی شکل رکھی کہ آنسو نکل جائے، اندر نہ رہے، اندر رہے پاگل ہو جائے گی، مر جائے، نسیں پڑ جائیں اس کی، پاگل ہو تو پوری حکمت ہے، امام کی پوری حدیث ہے۔ آپ نے کانوں میں اس لیے تلخی رکھی ہے اگر کوئی پرندہ چھوٹا سا اندر چلا جائے یہ مر جائے تلخی کی بنا پر، آگے تک نہ جا سکے۔
زبان میں اللہ نے اس لیے لعاب رکھا ہے یہ ذائقے کو پہچانے، میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، ترش ہے کیسا ہے۔ مولا یہ آپ بتا سکتے ہیں، اس کی کیا مجال؟ یہ تو وہی بتائے گا کہ جو علم لدنی کا وارث ہو، جس کو اللہ نے القرآن کا علم عطا کر کے بھیجا ہو۔ اب پھر امام فرماتے ہیں فلاں ابن فلاں، چلو تم قیاس کرتے ہو تو یہ بتاؤ۔ اب میں احتیاط سے گزروں گا، آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے خواتین بھی سن رہی ہوں لائیو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ طہارت کا چیپٹر ہے، پیشاب کرتے ہو تو صرف طہارت کر کے تم نماز پڑھ سکتے ہو وضو کر کے، لیکن ایک اور رطوبت نکلتی ہے، اس پہ صرف پاک وہ حصہ کرنا نہیں ہے، سر سے پیر تک غسل کرو۔ اس کی وجہ بتاؤ۔ خاموش ہو گیا۔ عورت مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھتی، اس کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن رمضان میں روزوں کی قضا واجب ہے۔ وجہ بتاؤ۔ یہ کون بتا؟ جو مزاج شریعت سے واقف ہو، اس کے علاوہ نہیں بتا سکتا۔ کیا وجہ ہے یہ بتاؤ۔ سکوت اختیار کر لیا، فرمایا میں بتاتا ہوں، کیونکہ نماز وہ تحیات و لغت کے بعد پڑھتی رہے گی، وہ مہینوں میں تو نہیں ہے نا، روزانہ نماز واجب ہے، تو ایام مخصوص میں اللہ نے اس کو روک دیا، کیونکہ وہ خدمت کرتی ہے شوہر کی، بچوں کی، امور خانہ انجام دیتی ہے، تو 10 دن ہٹا دیے۔ یعنی معلوم ہے کہ اگر نماز سے بچنا ہو تو ایک جملہ کہوں گا، بھائی برا نہ ماننے گا۔ اچھا درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ اب چونکہ میں یہ قبلہ صاحب سے ڈر گیا، یہ درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ اب عورت کو تو معاف کر دی اس نے، عورت کو معاف کر دی، کیوں؟ خدمت کے صلے میں۔ لاجیکل مذہب ہے ہمارا، آپ کا ایسا نہیں ہے، عقل کے مطابق ہے پوری شریعت، دین عقل کے مطابق بھیجا اللہ نے، کیونکہ سال میں صرف روزے 30 یا 29 آتے ہیں، وہ اس کو قضا رکھنی پڑے گی، وہ قضا کرنا پڑے گا اس کو روزہ۔ نماز اللہ نے ہٹا دی، معاف کر دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فارغ ہو جائے، ان ایام میں بھی مصلی پر بیٹھے گی، اتنی دیر بیٹھے گی تاکہ بارگاہ الہی سے دور نہ ہو۔ بس پوری کائنات کی خواتین سوائے جناب مریم کو نکال کر صرف ایک بی بی ایسی ہے جو نہ کبھی باپ کے گھر مصلی سے دور ہوئی، نہ کبھی اولاد کے آنے پر مصلی سے دور ہوئی۔ جناب والا میرا آخری بس جملہ ہے، دعائیہ جملہ ہے، اس کو ذہن میں اپنی دعائیں جمع کیجئے گا۔ یہ چھٹے امام صلوات، ایک پوری رات ایک دہریے کو، حدیث ہے، پوری دہریے کو توحید پر دلائل دیتے ہوئے۔ اب افسوس تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے انہی ائمہ کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا جن کی پوری زندگی دلائل توحید میں گزر گئی، جنہوں نے اپنی زندگیوں سے توحید کو منوایا۔ ایک دہریہ امام کا شاگرد لایا کہ مولا یہ نہیں مانتا اللہ کو، فرمایا اچھا نہیں مانتے کہ نہیں؟ اس کی ذہنی، دیکھیں امام کا کمال یہ کہ ذہنی صلاحیت دیکھتے تھے کہ یہ زیادہ ادلہ، قوی ادلہ سے سمجھ نہیں پائے گا، اس کو ہلکی سی مثال دوں تو ہمارے ساتھ میں امام کے ہاتھ میں بیضہ تھا، بیضہ مرغ۔ آپ نے فرمایا بیٹا موسیٰ اس کو انڈے کو مجھے دو، آپ نے لیا، اس کا کہا یہ دیکھ رہے ہو تم؟ کہاں دیکھ رہا ہوں؟ کہ کتنی مضبوط دیواریں بنائی ہیں اللہ نے اس کی، اور اس میں پنگھلا ہوا سونا، پنگلی ہوئی چاندی رکھی ہوئی ہے، دونوں مایا ہیں، لیکن کمال اس کا یہ کہ ضم نہیں ہوتے، یہ مکس نہیں ہوتے۔ مائع دو ہوں اور آپ اسے ایک برتن میں ڈال دیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک سرخ ڈال دیں، ایک سبز ڈال دیں، ایک نیا رنگ ہو جائے گا۔
اللہ کہہ رہا ہے یہاں زردی بھی ہے سفیدی بھی ہے، زردی زردی ہے، سفیدی سفیدی ہے۔ اب یہ بتاؤ کون دیوار توڑ کر اندر گیا کہ اس نے ان دو مائع سے پرندہ بنایا؟ کس نے چونچ بنائی؟ کس نے پنجے بنائے؟ کس نے پروبال بنائے؟ ان میں رنگ کس نے بھرے؟ اتنے پرندگان ہیں، ان میں رنگ بھرے ہوئے ہیں، تو بتاؤ کون سا برش اندر گیا، کون سا رنگ گیا، کس نے آمیزش کی؟ تو متحیر ہو گیا کہ مولا اتنی قوی دلیل کسی نے نہیں دی آج تک، کہ بس جس نے اس انڈے میں اس مخلوق کو خلق کیا ہے، اسی طرح مجھے بھی اور پوری کائنات کو اللہ نے اپنے ارادے سے خلق کیا ہے۔ کسی کو خلق کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ نہ آدم کو خلق کرنے میں محتاج ہے۔ بھائی قرآن میں استعارات استعمال ہوئے ہیں، استعارے قرآن میں دیکھیں بے شمار استعارے ہیں، اس سے مراد اللہ ہی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو خلق کیا، خمیر دیا، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دونوں ہاتھوں سے کام کیا جاتا ہے تو سمجھ لو تمہاری سمجھ کے مطابق اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اب اللہ کی فکر کو اپنی طرف موڑ لے، اسے کہتے ہیں قیاس۔ اگر وہ قیاس اللہ کی فکر کے مطابق بھی ہوا اجر نہیں ملے گا، اگر فکر کے مطابق نہ ہوا تو اس پر عذاب ہوگا۔ اس لیے اس کو فکر الہی کو صرف وہ بتا سکتا ہے جس پر اللہ نے کلام نازل کیا ہے۔ یہ چھٹے امام ہیں، اور ان کا دور وہ ہے کہ آپ کے دور میں ممبروں پہ کہا جاتا تھا قال صادق آل محمد۔ اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے بھی مانا کہ ہاں یہ مصطفیٰ کا وصی ہے، یہی چھٹے امام ہے۔ یہ علمی باتیں صرف اسی خاندان سے نکلتی۔ خدا بند عالم ان دونوں صادقین کے صدقے میں اور بالا اس شب کے صدقے میں ہم سب کے، ہماری اموات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما۔ مولا بانی محفل کی توفیقات میں اضافہ فرما، روزی و رزق میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی حاضرین بزرگ جوان بچے خواتین تشریف فرما ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مولا واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا اپنے حبیب کے صدقے میں اور اس امام کے صدقے میں مولا ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھ۔ واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا مولا ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے مالک ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ماننے والوں میں شمار فرما، آپ کے حاشیے میں مرتب فرما، ہمارے سروں پہ علماء دین فقہا کا سایہ قائم و دائم رکھ۔ واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا مولا جتنے بھی امراض مہلک و موذی ہیں سب کو، ان سب سے تمام اپنی مخلوق کو محفوظ و مامون فرما۔ جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا مولا ہمارے نوجوان بچے بچیوں کا مستقبل باعزت و روشن فرما۔ ہمارے اس بیٹھنے کا اجر بہترین ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہمارے لیے، ہماری اموات کے لیے، بانی محفل ان کی اموات کے لیے مولا بہترین انعام یہ ہوگا کہ اپنی ذات اور قلب عطر امام کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔